الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس کے اختلافات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا اختلاف جو بدنیتی پر مبنی ہو اور جس کے پیچھے دلیل موجود نہ ہو یا واضح واضح احکام میں ہو، یہ انتشار کا باعث بنتا ہے، جس سے منع کیا گیا۔ لیکن اہل لوگوں کا اختلاف اور ایسی چیزوں میں اختلاف کہ جس سے واضح واضح احکام متاثر نہیں ہوتے، دل میں کدورتیں نہیں آتی، یہ ایک فطری چیز ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور میں نے مثال عرض کی تھی کہ فرشتوں میں بھی یہ ہو جاتا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام کے اندر ہو جاتا رہا ہے، اور اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک مثال اس کی عرض کر کے اور ایک مثال بعد کے اختلاف کی عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ جس وقت غزوہ احزاب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ باہر سے بہت بڑا لشکر تھا، اور اندر سے یہود نے ان کے ساتھ ساز باز کر لی، مسلمانوں کو جس کی وجہ سے بڑی سخت حالات سے گزرنا پڑا۔ مشرکین واپس چلے گئے اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہتھیار اتار لیے۔ تو جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ لوگوں نے تو اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ چنانچہ بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور جبریل بھی اپنے لشکر کو لے کر بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کیا، عصر کی نماز کا وقت قریب تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر ادا کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑی تیزی سے تیار ہوئے، بنو قریظہ کی طرف چلے۔ اتفاق سے راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور خدشہ لاحق ہوا کچھ صحابہ کرام کو کہ اگر ہم بنو قریظہ پہنچنے تک کا انتظار کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس جماعت میں آپس میں دو رائے بن گئی۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز وہاں جا کے ادا کریں، ہم تو چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو تو وہیں پر جا کر ادا کریں گے، اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی سے وہاں پہنچو، عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچو، تو یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو نماز ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ کچھ نے وہیں پر وقت پر اپنی نماز ادا کی، اور کچھ نے بعد میں وہاں پہنچ کر قضا کی۔ بعد میں دونوں کا مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، اور آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک فریق نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا، اور دوسرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے مقصد پر اور منشا پر عمل کی کوشش کی۔ تو یہ اختلاف صحابہ کرام کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا، اور آپ نے کسی کو بھی تنبیہ نہیں فرمائی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس طرح کے اختلاف آپس میں ہو جائیں جس سے کوئی رنجش بھی وجود میں نہیں آئی، کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوا، کدورت بھی نہیں آئی، تو ایسا اختلاف نہ اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ظاہر ہے کہ آپ فیصلہ فرما دیتے تھے، اور بعد میں ایسی فیصلے کی بھی شکل ہمارے پاس کوئی موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا
تو اپنی ازواج مطہرات کو بھی سب کو ساتھ لے گئے تھے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی تمام ازواج کو خطاب فرمایا اور کہا کہ یہ تمہارا فرض حج ہو چکا ہے، اب تم گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ چنانچہ واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال دنیا سے رخصت ہو گئے، حج کے بعد آئے اور ربیع الاول کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں ازواج مطہرات کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج تم کر چکی ہو، فرض حج ادا ہو چکا ہے، اب تمہیں دوبارہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ساری زندگی پھر گھروں سے نہیں نکلی، انہوں نے حج نفلی اور عمرہ ادا نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف دوسری کچھ ازواج مطہرات کا خیال یہ تھا کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ فرض حج ہو گیا ہے، اب فرض کے لیے تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفلی حج ادا کرنا چاہو، اس کی ممانت مقصود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر کچھ ازواج مطہرات اس طرف تھیں، اور پہلی رائے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر کچھ ازواج مطہرات اس طرف تھیں۔ تو یہ دونوں فریق آخر تک اپنی اپنی رائے پر قائم رہے، اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور بہترین زمانہ خیر القرون جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ تھا۔ تو کبھی بھی اس بنیاد پر نہ اختلاف ہوا، نہ کوئی رنجش بنی، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی فساد پیدا ہوا۔ جن کی رائے یہ تھی کہ جانا جائز ہے وہ جاتی رہی ہیں، انہوں نے بہت سارے حج کیے ہیں، بہت سارے عمرے کیے ہیں، اور جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے انہوں نے کوئی حج دوبارہ نہیں کیا۔ وہ اپنی رائے پر قائم رہے، یہ اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن کسی طرح کی کوئی رنجش وجود میں نہیں آئی۔ تو اس سے بھی واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے فروعی اختلاف آپس میں ہو جانا یہ نہ تو اجتماعیت کو متاثر کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس سے وسعتیں اور گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کو امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، لیکن اہل لوگوں میں ہونا ضروری ہے۔ نہ اہلوں کے اندر اگر چلا جائے جو اس فن کے واقف کار نہیں ہیں، عوام ہیں، ان کے اندر اگر چلا جائے تو پھر بہرحال یہ باعث انتشار بنتا ہے، اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 ہوں گے، ان سے ایک زیادہ ہوگا۔ اور بلکہ بہت ساری احادیث میں بڑی واضح واضح مثالیں دے کر ارشاد فرمایا کہ جیسے جوتے کے 2 پاؤں آپس میں برابر ہوتے ہیں، تو یہ ہر معاملے میں بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے برابر ہوں گے۔ اور جس سوراخ میں بنی اسرائیل کا کوئی شخص گھسا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی نہ کوئی بدبخت اس سوراخ میں گھسے بغیر نہیں رہے گا۔ اور اتنی واضح باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آدمی جب ان کا مطالعہ کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک نجات پانے والا جنتی ہوگا اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، اور آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ چنانچہ اپنے ہر عمل کو اس کسوٹی پر پرکھتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہیے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے اصحاب کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک بھی سارا کا سارا بالکل واضح ہے، اور احادیث نبویہ بھی ساری کی ساری بالکل واضح ہیں، اور سب سے پہلے عاملین اس پر عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، مخاطب وہ ہیں۔ چنانچہ جتنا مفہوم مخاطب بہتر سمجھ سکتا ہے، بعد میں آنے والا اتنا بہتر اس مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔
اس لیے کہ بسا اوقات لفظ ایک ہی ہوتے ہیں، انداز سے فرق پڑتا ہے، محل وقوع سے فرق پڑتا ہے، اور بہت موقعوں پر بندے کے طریقہ کار سے فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، وہی الفاظ دوسری جگہ پر بولے جائیں تو ان کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ شاہد ہیں صحابہ کرام، اس لیے صحیح مفہوم یہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی کوئی چیز ہو تو دیکھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کیا فرماتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا لیا ہے۔ تو جو صحابہ کرام نے لیا ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا، کسی طرح سے بھی ہم آخرت کے اعتبار سے نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہوئیں ان کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اس سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کذالک، ظاہر ہے کہ اگر اسی حالت میں مرتے تو سیدھے جہنم میں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایمان لے آئے تو جہنم میں گرنے سے بچ گئے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔